اپنی نجات کا غم رہنا چاہیے. دنیا کے غم کوئی غم نہیں ہے. بندہ کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہے کہ میری نجات کیسے ممکن ہوگی. اور یہ نجات کی فکر بیوی، بچے، اولاد، احباب سب سے مقدم اپنی ہونی چاہیے. دوسروں کی ثانوی درجہ ہے. در المعارف ملفوظات اور ارشادات ہیں. حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ غلام علی مجددی بہت بڑا آدمی گزرے ہیں دہلی کے اندر. اتنے بڑے آدمی تھے. ایک دہلی شہر میں ان کے خلفاء کی 32 خانقاہیں تھیں اور بارگاہ رسالت کے محبوب تھے بہت. یہ جو روحانی تربیت کے سلسلے ہیں، مدینہ منورہ کے بہت بڑے محدث حضرت الشیخ خالد کردی رومی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی گزرا. یہ بھی یہ مدینہ طیبہ کے محدث تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے. ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ان سے آپ نے فرمایا کہ تم دہلی چلے جاؤ اور شاہ غلام علی کی صحبت اختیار کرو. یہ جو خواب سے بیدار ہوئے، حج کا موسم تھا تو درس دینے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو درس نہ دے سکے. اب یہ خواب تو مجمع میں جس سے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ میں دہلی کا کوئی ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دہلی کا نام بھی پہلی دفعہ سنا تھا. دہلی کا نام پہلے نہیں سنا تھا. خواب میں اللہ کے نبی سے میں نے دہلی کا نام سنا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں دہلی کا ہوں اور شاہ غلام علی مجددی کا غلام ہوں. بس انہوں نے کہا کہ پھر کب جانا آپ نے واپس دہلی؟ نے کہا میں نے کل جانا ہے. نہیں تو مجھے ساتھ لے جائیں. مدینہ منورہ سے دہلی سفر کیا. یہاں پہنچتے ہیں، دروازہ حضرت نے کھولا تو پہلی بات ان سے یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے جہاں آنا تھا آپ وہیں آئے ہیں، آپ نے یہیں آنا تھا. شاہ غلام علی ہمارے مشائخ میں اس درجے کے بزرگ تھے کہ کوئی شخص مرید ہونے آتا تو اس کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کہ آپ مجھ سے بیعت نہ کرو، آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، آپ کا روحانی حصہ میرے پاس نہیں ہے. اور جس کا روحانی حصہ اپنے پاس محسوس کرتے تو اس کو کہہ دیتے کہیں نہ جانا، ادھر ہی رہنا. ساری جہاں میں پھرو گے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کا فیض میرے پاس ہے. جب یہ آئے نا تو بڑے تفصیلی بات ہے، لیکن یہ جو میں اصل بات کرنا چاہ رہا تھا اس میں یہ پورا قصہ بھی آ گیا. تو شاہ غلام علی مجددی دہلوی کسی نے شیخ خالد کو دیکھ لیا وہاں پر. وہ اس طرح جیسے حرم میں مکی صاحب درس دیتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. ایک آدمی نے کہا یہ تو وہی نظر آتے ہیں جو حج میں وہاں درس دیتے ہیں لوگوں کو. یہ خبر دہلی میں پھیل گئی اور بڑے علماء ملنے کے لیے آ گئے. تو شیخ خالد فرمانے لگے
میں اپنا علم جتانے یہاں نہیں آیا ہوا، میں تو اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں، تو مجھے اس حوالے سے کوئی ملنے کی کوشش نہ کرے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بڑا محدث ہوں۔ 6 مہینے حضرت کی خدمت میں رہے، 6 مہینے کے بعد حضرت نے ان کو منصب قطبیت کی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کو کردستان کا قطب بنا دیا ہے۔ تو کہا حضرت کیا حکم ہے، کیا کروں؟ فرمایا اب کردستان چلے جاؤ، لوگوں کو طریقہ عالیہ میں بیعت کرو، ذکر سکھاؤ۔ خیر یہ جو ترکی میں شیخ محفوظ افندی اور کردستان کے اندر جتنا بھی سلسلہ نقشبندیہ پھیلا ہے وہ انہی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ در المعارف جو ملفوظات جمع ہوئے، کہتے مجھے ایک ملفوظ حضرت کا ایک بات ایسی ہوئی جو 1000 کتابیں پڑھ کر بھی نہیں سمجھ آئی۔ اگر آپ اور میں اللہ کو پانا چاہیں نا، اور یہ مجلسیں کرنا، یہ سردی میں دوڑنا، ملاقاتیں کرنا، بیٹھنا، اگر اس کا مقصود خدا ہے، اللہ ہے، تو اس نقطے پہ غور کرنا جو میں بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ فرمایا 1000 کتابوں پر بھاری بات، فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کی قدرت جس شخص کے دل میں ہو اس کو اللہ نہیں ملے گا۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کی قدرت دل میں ہو اس کو خدا۔ کہتے یہ بات مجھے دہلی میں آ کے سمجھ آئی، یہ نقطہ دہلی میں پہنچ سمجھ آیا کہ جتنی عبادات، ریاضت، محنت، مشقت کرتے ہیں، لیکن اگر دل میں کوئی ایسی چوری چھپی ہوئی ہے اللہ نہیں ملے گا کبھی بھی۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کو نہ دیکھیں، کیونکہ مجھے اپنی نجات کا ڈر ہے، تو مجھے اپنی نجات ہی کو مقدم رکھ کر اپنی اصلاح کا غم رہنا چاہیے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ذکر نہیں کر سکتا، میرا مراقبہ دل میں نہیں ٹکتا، ذکر مراقبے کا دل میں نہ ٹکنے کا بھی یہی سبب ہوتا ہے، کیونکہ آگے اللہ کی ضد کھڑی ہے، غصہ، انتقام، دیوار خواہشات، اور پتہ نہیں کیا کچھ آگے بھرا پڑا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو عشق مجازی ہے نا، عشق مجازی، عشق مجازی، اس کی لت جس کو پڑ جائے گا، یہ نشہ شراب سے بھی برا ہے، شراب سے برا ہے۔ اور بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ جو بارگاہ خداوندی سے رد ہو جائے نا، اللہ کی بارگاہ سے رد ہو جائے، وہ بے ریش لڑکوں کی محبت میں، لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اس چکر سے نکل نہیں سکتا۔ حضرت نانا بابا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے آدمی تھے، ایک مریض کو توجہ دینے لگے تو وہ بدنگاہی کر کے آیا ہوا تھا خوب، اور جس عکس کو دیکھ کر آیا تھا وہ عکس سینے میں چمٹا ہوا تھا۔ تو حضرت فرمانے لگے اور بندہ خدا اس زنانی سائڈ تک کر جو میں توجہ دوا، اس زنانی سائڈ پہ کر، اس عورت کو الگ کر کہ میں خدا کے نام کی توجہ دوں۔ میں توجہ دیتا ہوں، آگے سے توجہ واپس آ جاتی ہے۔ دل خالی کر پہلے اپنا، متوجہ ہو میری طرف۔ اب یہ نجات اب اس حال میں بندہ مر جاتا ہے
کیونکہ جو قلب کی غفلت ہے نا، قلب کی غفلت، اس کا انجام خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا آدمی کا. اب موت کو تو پتہ نہیں کہ سال میں آئے گی، اس لیے لمبی چوڑی تسبیحوں پکڑ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دل کی نگہبانی بہت ضروری ہے، دل کا صاف رکھنا بڑا ضروری ہے. اور جب بھی کبھی ایسی کو غفلت آ کر پکڑے تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلا کام آدمی دل پر ذکر پکڑ لے اللہ کا، اور دل متوجہ نہیں ہو رہا تو کل زبان متوجہ کر دے، زبان متوجہ کر دے، اور زبان سے اللہ کو خوب یاد کرے، کیونکہ یہ بھی ایک لطیفہ ہے، یہ بھی ایک لطیفہ ہے. اب یہ مطلب نہیں کہ ہم نقش بندی بن گئے ہیں تو زبان کا ذکر چھوڑ دیں گے. جی زبان بھی لطیفہ ہے. قلب میں بندے کو وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، زبان کی غلطی بھی فاش ہوتی ہے، زبان کی نیکی بھی صاف ہوتی ہے. غلطی جو زبان سے ہوتی ہے نا، وہ پتہ چلتا ہے میں نے غلطی کی ہے، اور جو نیکی کرتا ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے نیکی کی ہے. تو اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہماری ہے وہ اپنی نجات ہے، اور اپنی نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جو اللہ کی وصال میں، اللہ کی ملاقات میں رکاوٹ ہو، اللہ کی ملاقات میں رکاوٹ ہو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم کی یہی تعریف ہے کہ یہ سلیم ہو، اس میں کوئی اس طرح ادھر ادھر کی چیز موجود نہ ہو جو اللہ کی ضد پر کھڑی ہو، جو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت میں رکاوٹ ڈالنے والی ہو. تو اس کا ساتھی بہت زیادہ خیال رکھیں. اور یہ جو شاہ غلام علی صاحب کا ملفوظ ہے، اس وقت بعض ساتھیوں کا مسئلہ عبادات کا نہیں ہے، عبادات کا مسئلہ نہیں ہے. بعض ساتھی عبادت میں بڑے تکڑے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن دل قدورت سے بھرا ہوا ہے، عاشق نہیں ہے. عاشق کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ دشمنیاں پالے لوگوں سے، عاشق کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ بغض پالتا رہے. حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عشق یہ لفظ فارسی کا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دل کو پہ آتا ہے نا، یہ ماں سوا اللہ کو جلا دیتا ہے، یہ غیر کو ٹکنے نہیں دیتا، غیر کو ختم کر دیتا ہے. تو ابھی تک تو اگر غیر میں پھنسا ہوا ہے تو اس کا مطلب عشق حاصل نہیں ہے، عشق حاصل نہیں ہے. عشق حاصل ہو تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو بندہ ہر وقت نارمل رہتا ہے، اس کو کسی کی یہ اگلے درجے کی بات میں کر رہا ہوں، اور یہ بات میں بہت دفعہ کر چکا ہوں. خیر اس میں اپنی، اچھا اپنے بارے میں کوئی غیبت کرے، اپنا کوئی مخالف ہو، اس کو تقوی اور بزرگی کے خلاف نہ سمجھے. اچھا کہ میں نیک ہوں کہ میرے کیوں خلاف ہے لوگ، میں اتنا اچھا ہوں کہ میرے کیوں خلاف ہے لوگ. آپ نبیوں سے تو اچھے نہیں ہیں نا، ہاں نبیوں سے اچھے نہیں ہیں. نبیوں کے لوگ خواہ خلاف سے، خواہ خلاف، کیوں خلاف ہو کوئی پتہ نہیں، خلاف ہے بس. اب بشری تقاضے سے کسی کے ستانے سے پریشانی آ گئی، غمگین بیٹھے ہیں آپ، اللہ فرماتے ہیں فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. میرا محبوب پیغمبر آپ غمگین نہ ہوا کریں، آپ پریشان نہ ہوا کریں. آپ کتنا کہیں گے؟ آپ عزت کو بھی تو دیکھیں نا. ایک غم میں سو خوشی کا مزہ ہم سے پوچھیے. کس طرح وہ شعر ہے؟ بن دیکھے عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھیے.
ایک غم میں 100 خوشی کا مزہ ہم سے پوچھیے۔ اگر 10 مخالف ہیں تو جو 90 محبت کرنے والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ آپ اس پہ خوش تھے کہ سارے 100 ہی دشمن بن جاتے ہیں آپ کے۔ محبوب پیغمبر ایک تو بدبخت ولید بن مغیرہ آپ کا دشمن ہے، لیکن بلال اور صدیق جیسے جانثار بھی تو ہے نا۔ صہیب رومی گھر سے کپڑوں کے بغیر نکلے، کپڑوں کے بغیر نکلے۔ حضرت عبداللہ ایک صحابی ہیں، چچا نے مار مار کے ننگا کر کے گھر سے نکالا، لیکن حضور کی محبت میں ننگے دوڑ کے آ رہے ہیں۔ ماں دیکھ رہی تھی، سطر چھپانے کے لیے ایک کپڑا دیا، یہ لپیٹ لو اپنے اوپر، کہ دیکھو نا حضور کو چھوڑ دو۔ میں نہیں چھوڑ سکتا، بھوک پیاس، برہنہ، پیر بھی ننگے، گرمی۔ تو آپ لوگ بھی، ہمیں بھی اپنی زندگی کے معاملات میں ان اللہ کے احسانات کو بھی تو یاد کرنا چاہیے نا۔ اتنی مہربانیاں بھی تو ہیں نا، اتنی مہربانیاں بھی تو ہیں۔ تو دل کو ہر طرح کی کدورت سے پاک رکھنا، ہر طرح کی نفرت سے پاک رکھنا، اور اگر دل میں کوئی غیر اللہ میں سے کوئی چیز بھی موجود ہوئی، اللہ نہیں ملیں گے، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ نہیں ملیں گے۔ اللہ کو پانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اب یہ جو اس ذات کی محنت ہے نا، کہ دل پر اس کی ضرب لگائی جائے، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ دل سے غیر کا تاثر نکل جائے اور یہ نام اپنی جگہ بنا لے۔ اور اس نام نے جب جگہ بنا لی نا، اللہ کا نام نے جب دل میں جگہ بنا دی۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولا روم کا ایک شعر پڑھتے تھے، فرمایا کرتے تھے اب تو مجھے ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہو گئی ہے، 7 ملکوں کی بادشاہی نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ کا نام میرے سینے میں ٹک گیا ہے، اللہ کا نام میرے سینے میں آ گیا ہے۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، ناموافق حالات کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے دل پر کوئی بوجھ نہیں رکھنا چاہیے۔ اپنے دل کے سارے بوجھ اللہ کے سامنے کھول لیا کریں، اس سے زیادہ محسن اور ہی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ ایک اللہ کا دربار ہے جہاں لٹتا نہیں آدمی، پٹتا نہیں ہے، وہاں مرہم رکھے جاتے ہیں، وہاں سکون ملا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نام کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دے، اللہ اپنا نام نصیب کر دے، اس پر محنت کریں۔ دنیا میں دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی تو مقصد سے ہٹ جائیں گے، مقصد سے ہٹ جائیں گے، مقصد سے ہٹ گئے تو منزل کھوٹی ہو جائے گی، منزل کھوٹی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں بچے گا پھر۔ اس لیے صدق کے دل سے توبہ بھی ہر حال میں کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، زبان کو غیبت سے، بہتان سے، الزام سے، اس طرح کی چیزوں سے بچانی چاہیے۔ اچھے اچھے نیک لوگ اچھے کام سارے کر جاتے ہیں، غیبت نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، اشارے کنائے کرتے ہیں، نہ کیا کریں ایسا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، 2 جانوں ہو کر بیٹھے، جو